والحمد لله لا إله إلا الله۔ چاہے عدل و انصاف سے ہٹنے والا حکمران ہو یا پھر معاشرے کا ایک ادنا سا آدمی ہو، اگر کسی معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہوتا ہے یا کسی حکمران کی حکمرانی کے اندر اور اس کے اقتدار میں عدل و انصاف کا خاتمہ ہوتا ہے، یا کسی مملکت میں عدل و انصاف باقی نہیں رہتا، کسی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا، تو پھر نہ وہ حکومتیں باقی رہتی ہے، نہ وہ اقتدار باقی رہتا ہے، اور نہ ہی وہ معاشرہ باقی رہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر سال ہا سال سے جنگیں چلی آ رہی تھی، معمولی باتوں پر وہ لوگ آپس میں سال ہا سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، تلواریں نیام میں نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 برس کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، بعثت نبوی سے پہلے کفار مکہ نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم لوگ آج سے آپس میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور اگر کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو یا اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اسے انصاف دلائیں گے۔ اس معاہدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جب کہ آپ کی عمر صرف 15 سال کی تھی، لیکن جب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بچپن سے ہی آپ کی زندگی اور آپ کا طرز عمل جو تھا اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر آپ ایک بڑی حیثیت کے مالک تھے، اور ایک بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور ان کے ساتھ فیصلہ سنانے والے، اور لوگوں کے درمیان اس وقت بھی آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، جب آپ پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کفار عرب بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ بہرحال جب آپ کی عمر 15 سال کی تھی، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے تھے، اور اس معاہدے میں اس لیے شریک ہوئے تھے تاکہ عدل و انصاف کا بالادستی قائم کیا جا سکے، اور اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع ہی سے کوشاں رہتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے۔ بہرحال ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر یہ معاہدہ طے ہوا، اور اس میں تمام لوگوں نے جو اس میں شریک تھے کفار عرب، انہوں نے ایک معاہدہ کیا اپنے آپ سے، اور سب نے ایک دوسرے کے سامنے گواہی دی کہ آج سے اگر معاشرے کے اندر کسی بھی کمزور پر ظلم ہوتا ہے یا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہم اسے اس وقت تک ساتھ دیں گے اور اس کا تعاون کریں گے جب تک کہ اسے اس کا حق نہ دلا دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، امام بہقی علیہ الرحمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بارے میں جس کو انصاف کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے قبول نہیں کرتا۔ مطلب یعنی اس سے روکنے کے لیے کوئی بڑی قیمت بھی مجھے دی جاتی تو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور اب زمانہ اسلام کے اندر اگر اس طرح کے معاہدے میں اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس میں جانے کو ضرور قبول کروں گا، اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشش میں تھے،
اور ہمیشہ یہ کوشش تھی آپ کی کہ معاشرے کے اندر کسی امیر یا غریب میں، کسی آقا اور غلام میں، کسی حکمران میں یا رعایا کے اندر، یا دوست یا دشمن میں کسی بھی طرح کا فرق نہ کیا جائے عدل و انصاف کے معاملے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ مائدہ کے اندر تفصیلی بات فرما دی ہے اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، انصاف کے قائم کرنے کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اور اس کی مثالیں اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار ملتی ہے کہ سامنے دشمن بھی موجود ہے، پھر بھی وہ عدل و انصاف سے نہ ہٹے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عدل اور انصاف کہتے کسے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عدل وہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ بغیر کسی زیادتی اور کمی کے اس کا وہ حق دیا جائے جس حق کا وہ مستحق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ عدل اور انصاف نہیں ہے، عدل کہتے ہیں برابری کو۔ اگر اس طرح معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ عدل نہیں ہے۔ اور اس کا خلاصہ اگر سننا چاہیں تو فرمایا کہ کسی بھی گہری سے گہری دوستی یا محبت اور کیسی بھی سخت سے سخت ترین دشمنی اس معاملے میں آڑے نہ آ پائے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا جائے، یہ ہے عدل۔ ہم سب کو معلوم ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ خیبر کی طرف پیش قدمی کریں۔ خیبر جو مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے اور جہاں یہود رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ خیبر کی طرف پیش قدمی کریں، اور وہاں جو یہودی رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو کفار مکہ کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکساتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی حد پار کرتے کرتے کفار مکہ کو یہاں تک سکھا دیا اور یہاں تک بتا دیا کہ تمہارا دین ان مسلمانوں کے دین سے افضل ہے اور اچھا ہے، آپ جائیے اور ان سے جنگ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب خیبر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کے یہودی مختلف قلعوں کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بڑی مشقت اور محنت کے بعد وہ قلعہ فتح ہوتا ہے۔ خیبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر لیتے ہیں۔ فتح ہونے کے بعد یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منت اور سماجت کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ درخواست رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، جلا وطن نہ کریں۔ درخواست یہ ہے کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم جو بھی کھیتی کریں گے، جو بھی پیداوار ہوگی، اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو بانٹ کر دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں رہنے دیں گے، اور جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جب زراعت کے تقسیم کا وقت آتا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو زراعت کی تقسیم کرنے کے لیے اور پیداوار کو وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج بھی یہودیوں سے مسلمانوں کی اتنی شدید دشمنی ہے کہ جتنی دشمنی دنیا میں کسی قوم کو کسی بھی قوم سے نہیں ہے۔
اس کے باوجود بھی جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور تقسیم کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اچھا اور بہتر اب خود لے لیا اور خراب اور ناکارہ اور گھٹیا قسم کا پیداوار اس کو دے دیا، نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ کیا کرتے تھے، پورے زراعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں یہ اختیار دیتے تھے کہ ان میں سے جو تم چاہو وہ لے لو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق بستی ہے ان تمام مخلوق کے اندر تم یہودی ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی دشمنی اور بغض اور عناد کے باوجود بھی یہ دشمنی ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں۔ یہی بات کو سن کر یہودیوں کے زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، یہی وہ عدل و انصاف ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ تو دیکھیے کہ ایک مسلمان کا رویہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا ہے کہ دشمنی میں بھی وہ انصاف کے راستے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، انصاف سے ان کا قدم نہیں ڈگمگا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں اور ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے، اور جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتے تھے وہ اس پر جان فدا کرنے والا ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا نام کون ہوگا جو نہیں سنا ہوگا؟ آپ کے حکومت کے بارے میں اور آپ کے دور حکومت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اتنے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والے تھے کہ کسی بھی آقا اور غلام کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ ایک مستقل مضمون اور ایک مستقل عنوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بارے میں عدل و انصاف کا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل ہی رہا تھا، اسی زمانے کے اندر مدینے کے اندر زلزلہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن زلزلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک درہ تھا، وہ درہ زمین پر مار کر یہ کہتے ہیں کہ اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر عدل و انصاف نہیں کیا؟ جب یہ کہہ کر کے وہ درہ مارتے ہیں تو زلزلہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے عدل و انصاف کی اہمیت، اور عدل و انصاف کے نتیجے میں دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر جو نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کے عدل کے اندر تمام لوگ، ایک ایک فرد معاشرے کا سکون سے رہتا ہے۔ اور تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ عدل و انصاف کرنے والے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ آپ نے اگر بادشاہ غیاث الدین کا نام سنا ہوگا، ایک مرتبہ وہ شکار پر جا رہے تھے، اور شکار کے دوران اس کے تیر سے ایک بیوہ عورت کا بیٹا مر گیا، اور یہ اسلامی قانون ہے اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر غلطی سے آپ کے ہاتھوں کسی کی جان چلی جائے تو پھر اس پر دیت کا دینا واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت کے قاضی سراج الدین، جو اس کے حکومت کے قاضی تھے اور اتنے عدل اور انصاف کرنے والے تھے کہ انہوں نے ان کے دربار میں جب اس عورت نے گہار لگائی اور بادشاہ کے خلاف درخواست دی اور شکایت کی، تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور ایک پیغام کے ذریعے سے بادشاہ کو بلوایا۔ لیکن جس شخص کو وہ خط دیا تھا، بلانے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ دربار میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ اور اپنے دور حکومت کے ان وزراء کے ساتھ مشغول ہیں، درباریوں کے ساتھ مشغول ہیں، اور کسی بھی طرح بادشاہ سے ملنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ اب اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ قاضی کا حکم ہے کہ فوراً بادشاہ وہاں پر حاضر ہو، لیکن اسے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے،
وہیں سے اذان دینا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اذان کا وقت نہ ہو تو سارے لوگ کان کھڑے کر لیتے ہیں، کیا وقت تو ہوا نہیں، اذان کیسے ہو رہی ہے؟ لیکن جب وقت پر اذان ہو تو کان بند کر لیتے ہیں، نماز کے لیے آتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر اذان میں کوئی غلطی ہو جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال اس آدمی نے بے ٹائم اذان دینا شروع کیا، اور جب اذان کی آواز محل تک گئی، بادشاہ کے کانوں تک پہنچی، تو اس نے کہا کہ یہ کون سرفراہ ہے جو اس وقت اذان دے رہا ہے، فوراً اسے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ انہوں نے یہ جان بوجھ کر کے کیا تھا کہ کسی بھی طرح سے میں قاضی کا حکم لے کر کے اس بادشاہ تک پہنچ جاؤں۔ بادشاہ کے پاس جیسے ہی وہ پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کا حکم ہے کہ آپ اسی وقت فوراً قاضی صاحب کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اور قاضی صاحب کا وہ حکم نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ فوراً ہی وہاں پر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آستین کے اندر ایک چھوٹا سا خنجر رکھ لیتے ہیں، اور ادھر قاضی سراج الدین بھی اپنے گدی کے نیچے جس پر قاضی بیٹھتے ہیں ایک چھڑی رکھ لیتے ہیں۔ بہرحال جب بادشاہ وہاں پہنچتے ہیں تو قاضی اس عورت کی شکایت بھی سنتے ہیں اور بادشاہ کی بات بھی سنتے ہیں۔ دونوں کو برابر کھڑے کر کے اور برابری کے ساتھ معاملہ کر کے، دونوں کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑے کر کے دونوں کی بات کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد قاضی یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ آپ پر دیت کا دینا واجب ہے، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں جان دینی پڑے گی، یا اگر آپ اس کو مال دے کر کے کسی بھی طرح راضی کر لیں تو پھر اس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ تو بادشاہ تھا، ان کے پاس مال کی تو کمی ہوتی نہیں ہے، اس عورت کو دیت دے کر کے، مال دے کر کے اس کے بیٹے کے عوض میں اس عورت کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور پھر قاضی اس عورت سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے زبردستی تو نہیں کی، یا تمہیں کسی بھی طرح سے دھمکایا تو نہیں؟ سامنے میں جواب لیتے ہیں، اور جب قاضی کو اطمینان ہو جاتا ہے تب پھر بادشاہ کے ساتھ بادشاہت والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ تب جا کر بادشاہ غیاث الدین اپنے آستین سے وہ خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آج تم نے میری رعایت کی ہوتی، یعنی میرے ساتھ اس عورت کی وجہ سے ناانصافی کی ہوتی کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے شریعت کا حکم نہ بتایا ہوتا، اور صاف صاف لفظوں میں جو اللہ کا قانون ہے وہ نہ بتایا ہوتا اور مجھے نہ سنایا ہوتا، تو آج اسی خنجر سے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ قاضی بھی کہاں رکنے والے تھے، قاضی صاحب نے ساتھ ہی ساتھ اپنی گدی سے وہ چھڑی نکالی اور کہا کہ اگر آج تم بادشاہ ہونے کے باوجود خدا کے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے تو پھر اسی درے سے اور اسی چھری سے یہیں پر تمہاری خبر لیتا۔ تو یہ ہوتا ہے عدل اور انصاف، لیکن آج ہمارے معاشرے سے عدل اور انصاف کہاں جا چکا ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا۔ نہ حاکم عادل ہیں اور نہ معاشرے کا فرد حاکم ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کا اور شریعت کا حکم ہے کہ صرف حاکم کو عادل ہونا ضروری نہیں ہے، صرف حکمران کو عادل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ایک فرد کو، جو چاہے ایک ہی شخص کا ذمہ دار ہو یا اس کے ماتحت ایک ہی فرد ہو، پھر بھی اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ اور اگر عدل اور انصاف کو نہ قائم کر سکے، اور ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بعض لوگ ناانصافی پر اترتے ہیں اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، یا کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے، یا کوئی اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا کوئی اپنی دشمنی کی وجہ سے، یا کوئی اپنے مال کی وجہ سے ناانصافی کرتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو ان تمام کی طاقتوں سے بڑھ کر ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو کسی کو ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے پکڑ کرتی ہے،
تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف قائم کرنے والے کی فضیلت یہ بیان کی اور یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی معاملے میں ناانصافی نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو یہ اعزاز ہے انصاف کرنے والوں کا۔ لیکن ان تمام باتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے معاملے کے اندر، یا وہ معاملہ جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ معاملہ جو زمین کے تعلق سے ہوتا ہے، وہ معاملہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، وہ معاملہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ان تمام معاملے میں ہم کہاں تک انصاف کو قائم کرتے ہیں اور کہاں تک قائم نہیں کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر انصاف کو قائم کیجیے اپنی زندگی کے ان تمام شعبوں کے اندر جو معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہو سکیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان نور کے ممبروں پر جگہ دے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کام کو کر لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعزاز اور اکرام سے نوازے گا کہ نور کے ممبروں پر جگہ دے گا، اور وہ بھی اپنے دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ لیکن ہم سب یہ کرتے ہیں کہ آج ہر شخص کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کا حق دبائے بیٹھا ہے، ہر بھائی دوسرے بھائی کے زمین میں کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، اور ہر ایک گھر جو معاشرے کے اندر، بستی کے اندر کہیں بنتا ہے تو وہاں پر ایک نہیں کئی ایک مرتبہ جھگڑا ہونا طے ہے، رکھا ہوا ہے کہ ایک گھر بنے گا تو اس پر 50 مرتبہ کم از کم گھر بننے سے پہلے جھگڑا ہونا طے ہے، اور گھر بننے کے بعد وہ گھر میں رہنا شروع بھی نہ کرے اس سے پہلے ادگھاٹن کے طور پر 2-4 مرتبہ جھگڑا ہوتا ہے، اور جب پھر رہنا شروع ہوتا ہے تو پھر زندگی بھر وہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ کم از کم دوسرا بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو کم از کم ہم ہی اس بات کو اپنے اندر لے آئیں اور ہم ہی جھگڑے کو ختم کر دیں۔ لیکن یہ دیکھنے میں نہیں آتا ہمارے معاشرے کے اندر کہ کس قدر ہماری معاشرتی حالت نیچے سے نیچے جا رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم آپس میں لڑتے لڑتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو امن اور امان اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنائے۔ سبحان